رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، میں بندے کو بنایا ہوں، اس کے بعد میں نے اپنا نام رکھا ہے ستار۔ ستار کا مطلب ہے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو بندے کو بنایا ہوں نا، اگر میں چاہتا تو بندے کے گناہوں کو ظاہر کر دیتا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے بندوں کو بنایا ہے، اور بنانے کے باوجود اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا ہوں۔ اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ رب قدیر نے بندے کے گناہوں کو ڈھانپے رکھا ہے، بندے کے گناہوں کو پردے کے پیچھے رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنی اسرائیل میں اگر کوئی بندہ زنا کرتا نا، صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا اس بندے نے زنا کیا ہے۔ پہلے کی امتوں میں ایسے ہوا کرتا تھا، لیکن رب قدیر نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کے گناہوں کو پردے کے پیچھے رکھا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے، اور بندوں سے فرماتا ہے کہ تم بھی میرے بندے کے گناہوں کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اگر تمہیں کوئی گناہ معلوم ہو جائے نا، اس کی پردہ پوشی کرو، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرو، اس کے گناہوں کو چھپاؤ، اس کے گناہوں کو چھپاؤ۔ رب ارشاد فرماتا ہے تم میرے بندوں کے گناہوں کو چھپاؤ گے نا، میں اس کا بدلہ کیا دوں گا سنو۔ رب ارشاد فرماتا ہے جو میرے بندوں کے گناہوں کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن میں اللہ اس کے گناہوں کو چھپاؤں گا۔ تم بندوں کے سامنے میرے بندے کے گناہوں کو چھپاؤ گے نا، کل قیامت کے دن آدم سے لے کر این دم تک تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تمام مخلوقات کے سامنے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاؤں گا۔ تو گناہوں پر پردہ پوشی اور غیبت کر کے گناہوں کو ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ فلاں آدمی زانی ہے، فلاں آدمی شرابی ہے، فلاں آدمی کبابی ہے، فلاں آدمی وہ ہے، فلاں آدمی وہ ہے، فلاں آدمی وہ ہے، اور ہم غیبت تو کرتے ہیں لیکن غیبت کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ یہ ہے اصل بات، غیبت کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے جب تک کہ تم کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کرو، کبیرہ گناہ معاف ہونے والے نہیں ہے۔ ہاں صغیرہ گناہ اگر اللہ چاہے تمہارے کسی نیک کام کو آڑ بنا کر صغیرہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ جب تک کہ تم توبہ نہیں کرتے وہ معاف ہونے والے نہیں۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، دوسرا ہے غیبت کرنا، اور ایک چیز میں نے بتایا تھا گالی دینا۔ گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بات بات پر گالی دیتے ہیں نا، پہلے بھی میں نے کہا بات بات پر گالی دیتے ہیں۔ یہ بڑوں کا حال ہے، چھوٹے بچے تو بڑوں سے سیکھا کرتے ہیں۔ باپ کو گالی دیتا ہوا بچے نے سنا، بچے کو کیا معلوم، بچہ سمجھ رہا ہے کہ گالی دینا۔ باپ کو گالی دیتا ہوا سنا، بچہ بھی گالی دینا شروع کر دیا۔ ماں کو گالی دیتا ہوا سنا، بچہ بھی گالی دینا شروع کر دیا۔ اور بیٹے کو گالی دیتا ہوا بھائی سنا، اور بھائی یہ سمجھتا ہے کہ گالی دینا ضروری ہے، اس وجہ سے چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی زبان سے معمولی گالی بھی نہیں، ماں بہن کی گالی نکالتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا نہ کہے، اس لیے کہ میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا اگر کوئی بندہ دوسرے کو گالی دیتا ہے تو وہ صغیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہیں کرتے معاف ہونے والا ہے۔ گالی بھی دیتے ہیں تو گالی کو گناہ سمجھنا چاہیے نا، گالی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، گالی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو گالی دے رہا ہے، اور افسوس ہے اس بات پر، مجھے معاف کریے، افسوس ہے اس بات پر بھائی بھائی کو ماں کی گالی دے رہا ہے، بھائی بھائی کو ماں کی گالی دے رہا ہے، حالانکہ اسے یہ پتا نہیں ہے کہ تو جس بھائی کو گالی دے رہا ہے ماں کی، اس کی ماں بھی وہی ہے، تیری ماں بھی وہی ہے۔ ارے اس ماں کے پیٹ میں تیرا بھائی بھی 9 مہینے پلا ہے، اور اس ماں کے پیٹ میں تو بھی 9 مہینے پلا ہے، کہ سگے بھائی کو ماں کی گالی دیتا ہے، سگے بھائی کو بہن کی گالی دیتا ہے۔ افسوس ہے مسلمان، اللہ کا عذاب مسلمانوں پر نہ آئے تو اور کیا آئے۔ ارے اللہ کی بات
اور میرے محبوب کی بات تو سننا چاہیے نا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، روزہ رکھ لیے مسلمان ہو گئے، زکوٰۃ دے دیے مسلمان ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بندہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، تبھی تو میرے محبوب کی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ کئی مرتبہ میں یہ حدیث سنا چکا ہوں، آج بھی آپ کو یہ حدیث سناؤں گا کہ میرے محبوب نے کہا میری امت میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ڈرو اس وقت سے، میری امت میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ڈرو اس وقت سے۔ کیسا وقت آنے والا ہے؟ میرے محبوب نے کہا آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1 منٹ پہلے آدمی کامل ایمان والا ہوگا، لیکن جب 2 منٹ کے بعد موت آئی تو اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو پا رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے کہا اس کی زبان سے کچھ جملے ایسے نکل گئے، اس کو اسلام کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیا۔ اور میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا اے لوگو اس وقت سے ڈرو کہ آدمی صبح کو مسلمان ہے، شام کو کافر ہے، 1 منٹ پہلے مسلمان ہے، 1 منٹ کے بعد کافر ہے۔ کیوں؟ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے کئی جملے ہماری زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ بندہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تبھی تو میرے محبوب نے کہہ دیا زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، من سمت نہ تھا۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا من سکت نہ تھا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ لیکن زبان کو ہم قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے غیبت بھی ہوتے ہیں، زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے بات بات پر زبان سے گالی نکالتا ہے۔ گالی نکالتا ہے تو نکالتا ہے، گالی کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو جو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ جو بندہ گناہ تو کرتا ہے اور گناہ پر نادم ہو جاتا ہے تو وہ تو عام بات ہے، صحیح مومن کی علامت ہے، گناہ تو ہوتا ہے لیکن فوری گناہ کے بعد توبہ بھی کر لیتا ہے، حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ لیکن بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ بندہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، بات بات پر گالی نہیں دینا چاہیے، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں بغیر توبہ کے معاف ہونے والے نہیں ہیں، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی نیک عمل کو آڑ بنا کر وہ تمہارے صغیرہ گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہونے والے نہیں۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس گناہ کو بندہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے گنایا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور آگے بڑھ کر سنی، کسی کو برے لقب سے پکارنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کو برے لقب سے پکارنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس کا پیر نہیں ہے، آپ نے اسے کہا لنگڑے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو کسی کو برے لقب سے پکارنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو اندھے کہہ کر پکار دیا، کسی کو بہرے کہہ کر پکار دیا، کسی کو گونگے کہہ کر پکار دیا، کسی کو لنگڑے کہہ کر پکار دیا، کسی کو لولے کہہ کر پکار دیا، تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو بغیر توبہ کے معاف نہیں